من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو اور اگر کوئی تم کو سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو. تم دنیا کی زندگی کے مال و متاع کو چاہتے ہو اور اللہ کے نزدیک بہت ساری مال غنیمتیں ہیں. اسی طرح سے اس سے پہلے تمہارا بھی حال تھا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حال پر رحم فرمایا، لہذا تم لوگ تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے بالکل باخبر ہے. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیں کہ درس قرآن کی جو مجلس ہے یہ بڑی ہی پاکیزہ مجلس ہے، کیونکہ درس قرآن کی مجلس ایک تعلیمی مجلس ہے، اور جو تعلیمی مجلس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور سکینت اس مجلس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں، اور خاص طور سے ہماری اس مسجد سلفیہ کے اندر کنٹینیو درس قرآن چلتا رہا ہے. شاید کسی وجہ سے کبھی ایبسنٹ ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حالات کا تقاضا، کرائسس کا دور، جس کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک ہم درس قرآن آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر رہے، اور یقینی طور پر اس میں ہمارے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہترین مجلس سے اتنی دنوں تک محروم رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر الحمدللہ پہلے بھی بنی رہی اور آج بھی بنی رہی ہے، جس کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ پھر سے درس قرآن کی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ وار درس ہے، اور اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے ریسنٹلی، وہ سورہ نساء کی آیات، اور سورہ نساء سے ہم اب تک آپ کے سامنے 93 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں پیش کر چکے ہیں. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ابھی سورہ نساء آیت نمبر 94 تلاوت کر کے آپ کے سامنے ہم نے سنایا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. یہ جو سورہ نساء ہے، اس کا آرڈر قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 4 ہے، اور اس سورہ کے اندر اگرچہ اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے، لیکن اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے قانون، ایسے ایسے احکام اور ایسے ایسے علمی موتی نازل فرمائے ہیں کہ انہی اصولوں اور قانون کے اوپر بہترین اور پاکیزہ اور صالح سماج و معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. بہت سارے احکام اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ اس کو پھر سے سن سکتے ہیں آڈیو کی شکل میں. اس سے پہلے جو ہم نے درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا آیت نمبر 92 93، تو 92-93 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج و معاشرے میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ، ایک حادثے کا ذکر کیا کہ کبھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکے سے مار دے، غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا شریعت کے اندر ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے مار دے تو اس کا کیا حساب کتاب ہے. اس سلسلے میں آیت نمبر 92-93 کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی. اسی سے ریلیٹڈ آگے بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، یعنی جہاد کے لیے جاؤ، اسلام کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جاؤ، اور تمہاری ملاقات اگر کسی سے ہو اور وہ تم کو السلام علیکم کہے، تو تم بغیر تحقیق کے اس کو نان مسلم نہیں کہو، بغیر تحقیق کے اس کو کافر نہ کہو. کیونکہ یہ جو آیات ہے اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اور ایک دعائیہ کلمے کے طور پر ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا جو لفظ تھا وہ ایک شعار تھا، ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھا، جس سے سامنے والا ایک دوسرے کو جان لیتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے. کیونکہ اس زمانے میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے جو رہائش تھی، ان کے جو بولنے کا انداز تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، ان میں اور کافروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. وہ لوگ بھی بالکل مسلمانوں ہی کی طرح سے رہتے تھے، کوئی امتیاز نہیں تھا.
لیکن اس معاملے میں پیچیدگی یہ آئی کہ جب مسلمانوں کی جماعت باہر جاتی کسی کے اوپر حملہ کرتی اور کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے قابو میں آ جاتا تھا، کسٹڈی میں آ جاتا تھا، تو وہ جان بچانے کے لیے یا جس طرح سے بھی ہو فوراً السلام علیکم کہتا تھا یا لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ اب مسلمانوں کو کنفیوژن ہوتا تھا، مغالطہ ہوتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بات آگے بڑھتی تو قتل کر دیتے اپنے گمان کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کوئی تم کو سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں بلکہ تم تحقیق کرو۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام نے اسی انداز میں دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ کئی حدیثیں ہیں جو ان واقعات کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک آدمی بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر کے، کچھ بکریاں اس کے ساتھ تھی، وہ چلا آ رہا تھا، مسلمانوں سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، سامنے ہو گیا، آمنا سامنا ہوا۔ اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب وہ بکری والا مسلمانوں کو دیکھا تو کہا السلام علیکم، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الدیات کی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا، ہم لوگ صبح ان کے اوپر حملہ کیے اور ہم لوگوں نے ان کو قابو میں کر لیا۔ میں اور ایک انصاری صحابی سے انہی میں کا ایک آدمی ملا تو اس نے ہم لوگوں کو ملتے ہی السلام علیکم کہا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا، السلام علیکم بھی کہا اور لا الہ الا اللہ کہا، تو اس انصاری صاحب نے تو فوراً سمجھ لیا کہ اس نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب یہ مسلمان ہے، اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن اسامہ بن زید کہتے کہ میں نے نیزہ چلا دیا، اور جب میں نے نیزہ چلایا تو وہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسامہ، تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان بچانے کے لیے ایسا کہنا چاہتا تھا۔ کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی ایسا کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش کہ آج سے پہلے میں اسلام قبول کیا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الایمان کی ہے، بہت ہی اہم ترین روایت ہے۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کافر سے ہمارا آمنا سامنا ہو جائے اور لڑائی ہونے لگے اور وہ اپنی تلوار سے میرے ہاتھ کو کاٹ دے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ چھپنے کے لیے درخت کی آڑ میں چلا جائے اور درخت کی آڑ میں جانے کے بعد کہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں، اس کو ماروں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مت مارو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور اب بچنے کے لیے ایسا کہنا چاہتا ہوگا، تو کیا اس کے بعد بھی میں اس کو نہ ماروں، قتل نہ کروں؟ کہا کہ اس کے بعد بھی قتل نہ کروں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اگر تم پھر بھی اس کو قتل کرتے ہو تو تمہاری جگہ پر وہ آ جائے گا اور تم اس کی جگہ پر چلے جاؤ گے۔ یعنی پہلے وہ حق پر تھا، اب پہلے تم حق پر تھے، اب وہ حق پر آ جائے گا اور تم نہ حق پر چلے جاؤ گے۔ اور پہلے وہ ظالم تھا، تم مظلوم تھے، لیکن جب تم اس کو قتل کر دو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ یہ ساری حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی حکم ظاہر پہ لگے گا، ظاہر پہ۔ دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری ظاہری حالت بالکل اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہماری ظاہری حالت اسلام کے مطابق نہیں ہے تو جیسا ہماری حالت ہوگی ویسے ہی ہمارے اوپر حکم لگے گا۔ پہلی بات، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا۔ دوسری بات، غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کو قتل کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اور ہماری غلطی کی وجہ سے ایک کافر نہیں بلکہ ایک مومن ختم ہو جائے گا۔ ایک کافر ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک مومن ختم ہو جائے گا۔ لہذا غلطی سے ایک کافر کو قتل کرنے کے بجائے ایک مومن کو چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 92 پڑھا تھا، جس میں غلطی سے اگر کسی مسلمان کو قتل کیا جائے تو اس کے کیا کیا کفارے ہو سکتے ہیں، اس میں کئی صورتیں ہیں۔
مقتول کے حالات اور ظروف کے مطابق کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس مسلمان کو دھوکے سے اور غلطی سے قتل کیا گیا، غلطی سے قتل ہو گیا ہو اگر وہ آدمی، اور اگر وہ مسلمانوں کے درمیان ہی رہنے والا ہو، تو اس کے غلطی کے قتل کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر غلام نہیں ہو تو روزہ رکھنا ہوگا، اور اس کے وارثین کو دیت بھی دینا پڑے گا۔ اگر جو مسلمان قتل ہوا ہے اگر وہ مسلمانوں کے درمیان رہنے والا نہیں ہے تو اس کے غلطی سے قتل کرنے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر غلطی سے قتل ہونے والا مسلمان ایسے کافروں کے درمیان رہ رہا ہو جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہے تو وہاں پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر مسلمان غلام نہیں تو کنٹینیو 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، اور ساتھ میں دیت بھی دینا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے تینوں کنڈیشن جو ہے، تینوں کنڈیشن میں ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے کے بدلے میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ کیونکہ جب غلطی سے ایک مسلمان قتل ہوا ہے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دیا جائے گا، گویا اس کو زندگی دے دی گئی، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ غلامی میں ہوتا ہے، غلامی میں زندگی نہیں ہوتی ہے، اس کی آزادی پوری ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غلام کو آزاد کر دو، کیونکہ ایک مسلمان قتل ہو گیا غلطی سے تو ایک مسلمان کو زندگی دیا جائے۔ تو یہی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا مسلمانوں کو کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور اگر کوئی تم کو سلام کہتا ہے تو تم اس کو فوراً یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ پہلے تحقیق کرو۔ ابھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نئے پڑھے لکھے لڑکے دینی تعلیم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بس کہیں سے انہوں نے مطالعہ کر لیا ہے، کسی عالم کی تقریر کو سن لیا ہے، کسی گوگل کے اندر جا کے سرچ کر لیا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حدیث ایک طرف ہے اور قرآن حدیث کے سے الگ چلنے والے ایک طرف ہے۔ اب وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں، ان کو کافر کہتے جاؤ، فوراً کافر کہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں، فوراً کسی کو کافر کہیں گے، فوراً کسی کو اسلام سے خارج کہیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، تحقیق کرنا ہمارا کام ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد علماء کرام کے سپرد کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی کے اوپر بھی حکم لگانا اور فتویٰ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تحقیق کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم کو سلام کر رہا ہے، اب کیا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے، یا کسی پروپر شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، بلکہ اس کے بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سلام کہتا ہے تو پہلے تحقیق کرو، یہ نہیں کہ بس فوراً اس کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر جو تحقیق کرنے کے بارے میں سفر کی بات ہے، تو سفر میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے سفر کی بات ہے، صرف سفر میں نہیں، اپنے مقام پر بھی تحقیق کرنا ہے، اور تحقیق کر کے ہی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی کو قتل کر دیتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مال غنیمت آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم لوگ دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بہت ساری مال غنیمت ہے جو آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا۔ اللہ آگے مزید فرماتے ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آج یہ جو مسلمان ہے جو تم سے ملا اور خاموشی سے تم کو سلام کیا اور تم نے تحقیق کیے بغیر اس کو قتل کر دیا، آج جو اس کی حالت ہے اس سے پہلے تمہاری بھی حالت تھی۔ یعنی یہی مسلمان جب مکہ کے اندر تھے تو کفار کے ظلم و ستم اور تشدد کی وجہ سے گھبرا کر کے اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے، اور جب کسی مسلمان کے سامنے ملتے تبھی السلام علیکم کہتے تھے، ڈر کے مارے لوگوں کے سامنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر ان کو طاقت دے دیا، ان کو قوت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا، تو وہ لوگ اسلامی احکام کو کھلے عام بجانے لگے۔ لیکن ابھی بہت سارے لوگ ایسے تھے اس زمانے میں، اللہ نے اسی لیے کہا کہ کذالک کنتم من قبل، جیسی ان کی حالت ہے پہلے تمہاری بھی حالت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم کیا، تم کو مدینے کے اندر آزادی دی، لہٰذا اگر کوئی آدمی تم کو السلام علیکم کہتا ہے فتبینوا، تو پہلے اس کی چھان بین کرو، اس کے بعد قتل کرو، ایسے ہی بغیر چھان بین کے قتل مت کر دو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں پہ بالکل خبردار ہے، باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت نمبر 94، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آگے اور بھی آیات ہیں اور اس کے اندر بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے موتیوں جیسے علم ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔